الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ قرآن مجید کی صورت نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل 111 آیات پر مشتمل ایک مکی صورت ہے۔ 1290 پر ہجرت سے بالکل ایک سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ ایک طرح کا الوداعی خطاب ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب قریش مکہ کی جو لیڈرشپ تھی وہ آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے، ملک بدر کرنے کے لیے یا آپ کے قتل کے لیے مختلف سازشیں کر رہی تھی، اور ان کو اس صورت میں زبردست قسم کی وارننگ دی گئی ہے، دھمکیاں دی گئی ہیں۔ اور اس صورت کے مضامین کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی شدید کشمکش ہے، برپا ہے، جو بالکل آخری مرحلے میں ہے۔ اور ایک طرف سے مشرکین مکہ پورا زور لگا رہے ہیں آپ کے قدم اکھاڑنے کے لیے، جس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے استفزاز من الارض، اور یعنی زمین سے آپ کو اپ روٹ کرنے کے لیے، آپ کی جڑ کاٹنے کے لیے۔ اور اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت اور پیغام اس کو پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ایک طرف تو اس صورت کے شروع میں بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ سے سرکشی اور بغاوت اور ان کی سزا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اب ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں بنی اسرائیل یعنی یہود کے 3 قبیلوں سے واسطہ پڑنے والا ہے، تو ان کو ایک دعوت دی جا رہی ہے اور ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تم یہی سرکشیاں کر چکے ہو، اب یہ آخری موقع ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ العزیز اس صورت کی خلاصے کے جو دوسرا حصہ ہے اس میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ نئی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے یا جو بنیادی کمانڈز یا احکامات ہیں، کوڈ ہے یا لائف ہے، جو وہ ہے وہ دیا گیا ہے۔ یعنی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ تفصیل کے ساتھ یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آؤ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مساکین کو، مسافروں کو فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی طرح خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور کسی ایسی شخص کو قتل نہ کرو جس کی جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، عہد پورا کرو، اور جب ناپو تو پیمانے کو پورا بھر کر ناپو، اور جب تولو تو بالکل درست ترازو کے ساتھ صحیح تولو، بیلنس کے ساتھ تولو، اور ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑو کہ جن کا تمہیں علم نہ ہو۔ تو یہ بڑے جامع احکامات ہیں جو اس صورت میں دیے گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ قریش مکہ بہت ہی شدت کے ساتھ اعتراضات کر رہے ہیں، اور اس کا پھر جواب بھی دیا گیا ہے، اور بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ ہمیں نظر آئے کہ جو عقلی معجزہ ہو۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا معجزہ جو ہے وہ دکھانا اب اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے۔ قرآن مجید جب آ گیا ہے تو اس سے بڑھ کر پھر کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا معجزہ یہی ہے، اس کی تعلیمات پہ غور کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی طرح اس میں پھر شیطان کی اور اس کی جو گفتگو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو موقع دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے وقت جو اس نے انکار کیا تو اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے، اور شیطان کو کیسے ایک طرح کا ٹائم دیا گیا ہے یا اس کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے۔ اور یہ بھی اس میں بھی خاص طور پر بتایا گیا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے بنی آدم کو، ان انسانوں کو بڑی فضیلت عطا کی ہے، اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی ہیں، اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو بھی ہم نے اپنی مخلوق تخلیق کی ہے اس سب کے اوپر ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو ہم نے انسانوں کو عطا کی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں یہ واضح طور پر آیت نمبر 74 میں یہ ہے کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، نہیں بلکہ آیت نمبر 74 میں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، نہیں یہ اس سے آگے ہے آیت نمبر 76۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ قریب یہ تھا کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیتے زمین سے، یعنی مکہ سے آپ کے قدم اکھاڑ دیتے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ اس میں سے آپ کو نکال باہر کریں۔ تو یہ اصل میں ان کی کوشش تھی۔ آیت نمبر 76 میں بتایا گیا ہے
کہ یہ قریش کی کوشش تھی۔ اور پھر آگے یہ بتایا گیا کہ فرعون کا بھی یہی ارادہ اور پلاننگ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جڑ کاٹ دے، ان کے قدم اکھاڑ دے، ان کو مصر سے کمپلیٹلی ان کا خاتمہ کر دے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون ہی کا خاتمہ کر دیا۔ تو یہی کام اب قریش کر رہے تھے، اور اب قریش کے قدم اکھاڑ دیے جائیں گے اور ان کو اپ روٹ کر دیا جائے، ان کی جڑ کاٹ ڈالی جائے گی۔ اسی لیے اعلان کر دیا گیا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل مٹنے والا ہے، آیت نمبر 81 میں۔ اور یہی آیت آپ پڑھ رہے تھے جب فتح مکہ ہوا، ٹھیک 9 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا ہے، تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے اور بتوں کو توڑتے چلے جا رہے تھے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو قرآن مجید کی صفت بتائی گئی ہے کہ یہ شفا ہے، کیور ہے، ہیلنگ ہے، میڈیسن ہے، تمام انسان کے انفرادی جو دکھ اور غم اور مسائل اور پریشانی ہیں ان کا بداوا اور اس کا علاج بھی یہی ہے، اور انسانیت کے جتنے اجتماعی مسائل ہیں ان کا علاج بھی قرآن ہی ہے۔ لیکن جو ظالم ہیں، جو قرآن کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے خسارے میں کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کرتا، وہ ان کے اوپر ایک الٹی ایک دفعہ عائد ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا، اور اب انہیں اللہ کی سزا ضرور مل کر رہے گی۔ قرآن مجید کی بہت ساری صفات اور بھی یہاں بیان ہوئی ہیں، مثلا آیت نمبر 89 میں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن میں ہم نے طرح طرح کی مثالیں بار بار ریپیٹ کی ہیں، دہرائی ہیں انسانوں کے لیے تاکہ وہ سمجھیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن انسانوں کی اکثریت اس کا انکار کر رہی ہے۔ یہاں جیسے پہلے بتایا گیا کہ بہت شدت سے وہ معجزہ طلب کر رہے تھے، جیسے یہ آیات ہیں کہ آیت اس کے بعد آیت نمبر 90 میں ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہ ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ وہ ہمارے زمین سے کوئی چشمہ نہ نکال دیں، یعنی مکہ کی سرزمین بے آب ہو گیا ہے تو اب زمین سے ایک جو ہے نا وہ چشمہ نکل آئے۔ أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ، تو یہاں ایک کوئی باغ بن جائے کھجوروں کا اور انگوروں کا، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، یہ زمین جو ہے نا وہ بنجر ہے اور یہاں کوئی بارش نہیں ہے، نہ کوئی دریا ہے، تو آپ یہاں پہ کوئی دریا اور نہریں جاری کر دیں۔ تو اس طرح کا معجزہ جب تک ہم نہیں دکھائیں گے تو ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا توڑ کے ہمارے اوپر ڈال دیں۔ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، یا پھر فرشتے اور اللہ تعالیٰ خود ہی نیچے اتر آئے، تو یعنی اس طرح کا معجزہ وہ چاہتے تھے۔ تو کہہ دیا گیا کہ اس طرح کا کوئی معجزہ آنے والا نہیں ہے۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور حق کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیں، ان کو آگاہ کر دیں، ان کو خوشخبری دے دیں کہ اس کو قرآن کی تعلیمات کو، اس حق کو اگر قبول کرو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت ہے، اور دنیا میں امن اور سکون اور راحت ہے، چین ہے، اور اگر تم اس سے منہ موڑو گے، اس سے پہلی توئی کرو گے تو پھر تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ ایک وارننگ ہے قرآن مجید۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی جامع ترین صورت ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ بنی اسرائیل کی تاریخ بھی بیان کر دی گئی ہے، بلکہ اس میں مسلمانوں کی تاریخ کی طرف بھی ایک اشارہ موجود ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس پہ ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس کے اندر خاص طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ خالص عقیدہ توحید اختیار کیا جائے، قرآن مجید کی تعلیمات پر پختہ یقین کر کے ثابت قدمی کر کے اور ہجرت کے نتیجے میں ایک ریاست قائم ہوگی مدینہ میں، اور مکہ بھی فتح ہوگا، اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے۔ بیت المقدس کی فتح کی خوشخبری بھی دے دی گئی ہے، کیونکہ اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے پہلی آیت میں، اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ فرعون کی طرح قریش اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کو یہاں سے ان کا خاتمہ کر دے گا۔ تو گویا کہ ایک طرح کی اس میں بشارت بھی ہے اور استقامت کے ساتھ ڈٹ جانے کا
کے احکامات بھی ہیں اور آنے والے حالات کا ایک نقشہ بھی اس میں دے دیا گیا ہے. یعنی مسلمانوں کے لیے جو رہنمائی اس وقت درکار تھی اس شدید کشمکش میں، وہ بہت ہی جامع ترین انداز میں اس صورت کے اندر پیش کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صورت کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.